بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. برادران اسلام، اس آیات مبارکہ سے پہلی والی آیات میں جو ہم نے بیان کیا، اللہ رب العالمین نے اس میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک مسلمان شخص سے دوسرے مسلمان کا خطا یعنی جان بوجھ کر اس کو قتل کرنے کا ارادہ نہ ہو، اور قتل نہ کیا ہو بلکہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ ویسے خطا اس سے قتل ہو گیا ہو، یعنی وہ کسی شکاری تھا، کسی شکار کا نشانہ لگا رہا تھا تو کسی انسان کو جا کر گولی یا تیر یا کچھ بھی لگ گیا، یا کوئی کام کر رہا تھا جس طرح مستری وغیرہ ہے، کسی کو ہاتھ سے اینٹ گری اور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، نیچے کوئی بندہ کھڑا ہوتا، لکڑی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کو لگ گئی ہے، وہ بندہ مر گیا ہے، یا جس طرح آج کل گاڑی بندہ چلا رہا ہوتا ہے، بائک ہے، موٹر سائیکل بائک ہے، کار ہے، بڑی بس ہے، سواری ہے، اگر کوئی آگے سے شخص آ جاتا ہے وہ مر جاتا ہے، یہ جو ہے اس کو خطاً قتل کہا جاتا ہے، یعنی اس نے جان بوجھ کر اس کو قتل نہیں کیا بلکہ ویسے کسی سبب سے یا ویسے قتل ہو گیا ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی دشمنی تھی۔ اگر کسی کو پس منظر کے سامنے رکھیں تو اگر کوئی بندہ مر بھی جائے تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہوتی، ویسے انسان وہ مر جاتا ہے۔ یعنی اب ایک شخص اپنے سفر پر جا رہا ہے، اپنی گاڑی چلا رہا ہے، آگے سے کوئی شخص اچانک نکلا ہے یا آیا ہے، اب گاڑی کا ٹکراؤ ہو گیا ہے، دوسری شخص گاڑی والا شخص فوت ہو گیا ہے، مر گیا ہے، اب ان کی کوئی دشمنی نہیں تھی، ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، ایک شخص قتل ہو گیا ہے یعنی مر گیا ہے، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے قتل خطا۔ تو اس کی ہم نے پوری وضاحت سے جو بھی سزا جزا ہم نے بیان کر دی تھی، کتنا مقدار کے اندر دیا تھا، سب کچھ بیان کیا تھا۔ آج والی آیات کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی کو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، قصداً اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو میں نے قتل کرنا ہے، تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو قصداً یعنی جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ دوزخ کے اندر جائے گا، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اس پر اللہ رب العالمین کا غضب ہوگا، ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، اور اللہ رب العالمین اس پر لعنت کرے گا، اور اللہ رب العالمین نے اس کے لیے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے، یعنی عظیم سے مراد یہ کہ بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی دیکھیں کہ اس آیات مبارکہ کے اندر خلاصہ ترجمہ یہ ہے، پھر اس کی آگے تفصیل بیان کرتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان کو قتل کرے گا جان بوجھ کر تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر رہے گا، دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین کے غضب کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، تیسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر لعنت فرمائے گا، چوتھا یہ ہے کہ اس کے لیے دردناک اور ذلت والا بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے بھی حدیث پاک ہے جس کے حضرت راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جان بوجھ کر ایک آپ کے عہد مبارک کے اندر یعنی ایک یہودیوں کا جو گروہ تھا، میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس نے عہد کیا ہوا تھا، یعنی ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، مسلمان جس طرح ہمارے ملک پاکستان کے اندر عیسائی بھی رہتے ہیں، یہودی بھی رہتے ہیں، بہت سارے ایسے جو دوسرے مذاہب والے ہیں، مذاہب سے مراد ہمارا مذہب اسلام ہے، ان کا کوئی عیسائیت ہے، کوئی یہودیت ہے، تمام رہتے ہیں، مگر ہمارا اور ان کے ساتھ عہد ہے، وعدہ ہوا ہے ایک کہ ہم تمہارے ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے، اگر ہم تمہارے ملک کے اندر رہتے ہیں، ہم یہودی ہیں، کافر ہیں، جو بھی ہیں، ہم کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، یہ ایک وعدہ ہوتا ہے، تو اس وعدے کی بنا پر یہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بھی آج بھی ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ طیبہ کے اندر یہودی رہا کرتے تھے، تو آپ ایک یہودی نے ایک لڑکی پر حملہ کیا اور اس کے جسم کے زیورات اتار لیے اور اس کے سر کو پتھر کے
کچل ڈالا، یعنی پتھر مار زیورات اس کے اتار لیے، اس کو پکڑ کر پھر اس کے سر پر پتھر مارتا رہا، اور اس لڑکی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس وقت اس میں آخری رمق یعنی اس کے سانس آخری چل رہے تھے، ابھی وہ زندہ تھی، مری نہیں تھی۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو تو نے کس نے قتل کیا؟ تو کیا فلاں شخص نے کیا؟ میرا آقا علیہ السلام نے اس کا نام لیا، یہودی کا یا کسی کا، تو اس کے قاتل کے سوا کسی اور کا نام میرا آقا علیہ السلام نے لیا۔ وہ اس وقت بول نہیں سکتی تھی کیونکہ اتنی شدت کے ساتھ اس پر زخم لگائے گئے تھے سر پر۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے جب کسی کا نام لیا، اس کے قاتل کا نہیں کسی اور کا نام لیا، تو اس نے سر ہلایا اور اس نے کہا نہیں مجھے اس نے نہیں مارا۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے دوسرے شخص کا نام لیا، اسی طرح اس قاتل کا نام جب آیا تو اس نے ہاں کے ساتھ اشارہ کر کے یہ قول کی کہ مجھے اس شخص نے قتل کیا ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے اس کو بلایا جو یہودی نے قتل کیا تھا، تو اس کو بلانے کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے دو پتھروں کے درمیان اس کے سر کو کچل ڈالا، یعنی جس طرح اس نے ایک مسلمان عورت کو پتھر مار مار کر شہید کیا، اس کو قتل کیا، تو اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے دو پتھر منگائے، اس کے درمیان اس کا سر تھا، پھر اس پر پتھر مارے گئے یہاں تک کہ وہ مر گیا تھا۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ جو شخص جس طرح کی بھی سزا کسی مسلمان کو دے گا، اس حدیثوں سے یہ معلوم ہوا کہ کوئی شخص تلوار یا پتھر یا کوئی اور دھاردار چیز یا ہتھیار ہو، اس سے قتل عمدہ ہوتا ہے، یعنی جان بوجھ کر۔ اگر اس حدیث سے پھر یہ پتہ چل گیا کہ اس شخص نے قتل پتھر کے ساتھ کیا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے پھر پتھر کے ساتھ اس کو سزا دی ہے۔ یعنی جو شخص پھر جس طرح سے کسی مسلمان کو قتل کرے گا، پھر اس کے قصاص کے بدلے میں اسی طرح کی اس کو سزا دے کر قتل کیا جائے گا۔ یعنی کسی نے پستول کے ساتھ، بندوق کے ساتھ یا کلاشن کوف کے ساتھ کسی کو گولی ماری، تو جب وہ ثابت ہو جائے گا پھر اسی کو اس کے قصاص کے بدلہ قصاص واجب ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کو سزا دے کر قتل کیا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ایک حدیث پاک کے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا کسی کافر شخص سے مقابلہ ہو جائے، یعنی وہ لڑنے پر آ جائے اور اس نے مجھ پر حملہ کیا اور میرا ہاتھ بھی کاٹ دیا، اور اس کے بعد وہ اپنی جان بچانے کے لیے درخت کے پیچھے چھپ گیا اور اس نے وہاں پر کھڑا ہو کر کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، تو میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی جو اس کا کیا حکم ہے کہ میں اس کو قتل کروں یا چھوڑ دوں، کیونکہ اس نے اسی وقت میرا ہاتھ بھی کاٹا ہے۔ وہ پھر آگے اپنی جان بچانے کے لیے درخت کے پیچھے چھپ کر پر کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قتل نہ کر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے قتل نہ کر۔ پھر عرض کی اس نے اسی وقت میرا ہاتھ کاٹا ہے، تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی تو اس کا ہاتھ نہ کر، کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کے قتل کی بنسبت پوری دنیا کا زیوال زیادہ آسان ہے، یعنی ایک مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ آسان ہے کہ اللہ رب العالمین پوری دنیا پر ایک قحط سالی ڈال دے، یعنی زوال آ جائے، مگر یہ آسان ہے، مگر کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم کے اوندے منہ ڈالے گا۔ یعنی ایک مسلمان کو کافی حدیث پاک ہیں، کوئی کسی مسلمان کو قتل کرے گا بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی اس کی وجہ کے، تو وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل ہوگا اور قیامت والے دن ہمیشہ وہ دوزخ کے اندر جائے گا اور ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ یہ چیزیں جو ہم نے بیان کی کہ ایک تو اللہ رب العالمین کا غضب کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، دوسرا اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہوگی، تیسرا وہ دوزخ کے اندر بھی ہمیشہ رہے گا، اور چوتھا کہ اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے والی آیات کے اندر، اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاؤ تو خوب تحقیق کر لیا کرو، جو تم کو سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ہے، یعنی وہی حدیث والا معاملہ جو حدیث بیان کی ہے۔ تم دنیاوی زندگی کا سامان طلب کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں، اس سے پہلے تم بھی اسی طرح تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا فتبینوا،
ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، سو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے سب کاموں کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یعنی ایک جس طرح وہ حدیث پاک بیان کی کہ میرا آقا علیہ السلام پھر اس کو نہ قتل کر، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم کسی طرح بھی کسی مسلمان کو قتل نہ کرو، اور تم بھی پہلے اسی طرح کفر کی حالت میں تھے۔ جب دیکھیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان پہلے سب سے میرے آقا علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کچھ مسلمان تھے، ورنہ سارے کافر تھے۔ اسی طرح درجہ بدرجہ ہوتے ہوتے بہت سارے مسلمان ہوتے گئے، مگر پہلے تو سب کافر تھے نا۔ پھر اللہ رب العالمین جس کو اسلام کی ایمان کی دولت سے نواز دے، پھر اس کے لیے اور کیا چاہیے؟ جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی جو جتنا بھی اس نے گناہ کیے، یعنی اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی گناہ کر کے آتا ہے جب اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کے پیچھے والے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے عظیم گناہ یعنی بڑے گناہ سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا یا اس کے اندر ملوث ہونا کسی لحاظ سے بھی اللہ رب العالمین ہم سب کو ایسے شیطانی کاموں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ہمیشہ قرآن اور حدیث کی اتباع اور فرمانبرداری کرنے والی ہمیں زندگی عطا فرمائے۔ آمین و ما علینا الا البلاغ المبین۔